بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے جو ہے نا کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا بہت چرچا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ یہ کیا چیز ہیں۔ مزید تفصیلات سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور یہ کس طریقے سے یہ موو کر رہے ہیں، وہ کراؤن پرنس جو ان سے پہلے تھے ان کو انہوں نے کس طریقے سے ان کی عزت کرتے تھے، ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے وہ احترام کے اندر، کیونکہ وہ کراؤن پرنس تھے۔ لیکن ایک وقت آیا ایسا کہ وہ خود کراؤن پرنس بن گئے۔ نہ صرف خود کراؤن پرنس بن گئے بلکہ انہوں نے تقریباً سارے جو ان کے مین شہزادے تھے ان کو نہ صرف انہوں نے قابو کیا، ان سے اربوں ڈالر لیے، اور سعودی عرب کی تاریخ میں وہ جدت لے کے آ رہے ہیں جو ہے نا۔ سعودی عرب کی اکانومی کو وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آئل ڈپینڈنسی جو ہے نا اس کی کم سے کم کر دی جائے۔ میں آپ کو ادھر تاریخ بتاتا ہوں سعودی عرب کے شاہی خاندان کی۔ اگر ہم اس کے اوپر ذرا نظر ماریں تو سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کی 22 بیویاں تھیں۔ بیسیکلی انہوں نے شاہی خاندانوں کے جتنے بھی وہاں پہ وہ سردار وغیرہ تھے، جب وہ بادشاہ ڈکلیئر ہوئے تو ان کی بیویوں سے، ان کی بیٹیوں سے اور ادھر ادھر سے شادیاں کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ ان میں سے 17 بیویوں کے ہاں 45 بیٹے پیدا ہوئے۔ جو ال سعود کی شاہی خاندان کے جو مجموعی افراد کی تعداد ہے اس وقت وہ تقریباً 25,000، جبکہ اثر و رسوخ رکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً 200 بنتی ہے، جبکہ 2000 کے قریب شہزادے حکومتی اور ملکی معاملات دیکھتے ہیں۔ عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھی تھی، خود کو بادشاہ قرار دیا۔ آل سعود ہی نے تیل کی دولت میں مالا مال اس خلیجی ملک کو سعودی عرب کا نام دیا تھا۔ سعودی عرب کے جو حکمران تھے، شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس جو دولت کی کمی تو نہیں ہے۔ ال سعود خاندان کا تعلق 18ویں صدی میں جزیرہ نما عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام 2 صدیوں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران پر رکھا گیا تھا، اس کے نام پر رکھا گیا تھا۔ شیخ سعود کے بیٹے محمد نے 1744 میں مذہبی عالم محمد بن عبد الوہاب سے اتحاد کر لیا، جہاں سے وہابی ازم کا وہ ہوا تھا، سارا چلا تھا سلسلہ۔ محمد بن عبد الوہاب ہی نے خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا۔ بعد ازاں سعود بن محمد کی نسل کو 1818 میں عثمانی فواد نے شکست دی، لیکن اس کے 6 برس بعد ہی سعود خاندان نے صحرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1902 میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحکم بنا لیا۔ اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا، چھوٹے چھوٹے پیسز میں ریاستوں کو اکٹھا کر کے ان سے انیکسز بنتے رہے، ان سے اتحاد ہوتے رہے، اور 1913 میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ دوسری جانب 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے۔ شریف مکہ کا منصب فاطمی مصر کے دور میں 967 میں قائم کیا گیا تھا۔ شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں عازمین حج و عمرہ کا انتظام و اسرام ہوا کرتا تھا۔ حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد 1924 میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیے اور آخر کار حسین بن علی کو بھی 1925 میں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھی، خود کو بادشاہ قرار دیا۔ اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بہت اضافہ ہو گیا، انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کی۔ تیل کی پیداوار کا آغاز 1938 میں ہوا، جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا۔ 9 نومبر 1953 کو سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سعود کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ 2 نومبر 1964 کو شاہ سعود کرپشن اور نااہلی کے الزامات کے تحت معزول کر دیا گیا اور ان کے سوتیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا۔ شاہ سعود کی وفات 1969 کو جلا وطنی کی حالت میں ہوئی۔ جدید سعودی عرب کے معمار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو مارچ 1975 میں ان کے ایک بھتیجے نے قتل کر دیا۔
اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد اور پنجاب کا مشہور شہر فیصل آباد جو ہے وہ سعودی شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سعودی عرب کی حکمرانی شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی اور وہ 1982 میں اپنے وفات کے بعد جو ہے نا وہاں اس وقت تک حکمران رہے جب تک ان کی وفات ہو گئی 1982 میں۔ اس کے بعد شاہ فواد حکمران بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے عمر سے 2 سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ 1995 میں شاہ فہد پر فالج کا حملہ ہوا جس کے بعد عملی طور پر زیادہ تر فرائض شاہ عبداللہ ہی سر انجام دیتے رہے۔ 2005 میں شاہ فہد انتقال کر گئے اور ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لی۔ 2015 میں شاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد ان کے سوتیلے بھائی سلمان بن عبدالعزیز نے لے لی۔ ان کے بعد ان کے جو جتنے بھی جو ہیں بیٹے اور اس کے بعد پرنس محمد بن سلمان آ گئے۔ بیسیکلی پرنس محمد بن سلمان کو بھی جو ہے نا کراؤن پرنس اب کسی اور پرنس کو ہٹا کے کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے نا ملکی بین الاقوامی معاملات میں محمد بن سلمان نے سارا کچھ دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان کے معاشی اور معاشرتی اصلاحات پروگرام کے ذریعے حیران کن تبدیلیاں کی گئی۔ ایک امیج چینج کیا جا رہا ہے سعودی عرب کا جس پر لوگوں کی فکر مندی اور خوشی دونوں کو جو ہے نا اور جذبات کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آنے والی ان تبدیلیوں کے تحت سعودی عرب میں تفریحی اور صنعتی ترقی کے لیے آئندہ سال 64 ارب امریکی ڈالر خرچ کیے جائیں گے۔ تقریباً 500 تقریبات کی منصوبہ بندی کی گئی ہے جن میں امریکی پاپ بینڈ اور انٹرنیشنل سنگرز کے پروگرام بھی جو ہے نا کروائے گئے ہیں۔ وہاں پہ خواتین کو اسٹیڈیم میں آ کر میچ دیکھنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے کمرشل سینما گھروں کے قیام پر پابندی ہٹا دی گئی ہے اور آئندہ 10 سے 12 برس کے دوران کم از کم 300 سینما گھر لوگوں کو تفریح کے لیے فراہم کیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ جو ہے نا نوجوان ولی عہد محمد بن سلمان کے معاشی اور معاشرتی اصلاحی پروگرام ویژن 2030 کا حصہ ہے جس کا آغاز 2 برس قبل کیا۔ اور آخر میں یہ سب کچھ سعودی عرب میں کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ سعودی عرب اپنی جو ڈیپینڈنس ہے اور وہ بخوبی جو ہے نا آپ کو میڈیا سے خبریں مل جاتی ہوں گی اس حوالے سے جن میں کہا گیا ہے کہ ولی عہد ملک کی معیشت کا انحصار تیل کے ذخائر پر کم کرنا چاہتے ہیں۔ جتنی بھی معیشت ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی تیل کے علاوہ جو ہے نا ڈفرینٹ چیزوں پہ آئے جس میں گھرانوں کی جانب سے ثقافتی اور تفریحی پروگراموں میں خرچ بڑھانا بھی شامل ہے۔ آج سعودی عرب میں مستقبل کی بھوک و افلاس اور کمزور معیشت کے خوف سے ترقی یافتہ ممالک کے ویژن کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بعض لوگ سعودی حکومت کے ان اقدامات کو دینی ترازوں میں دیکھ کر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ سینما گھر بنائے جا رہے ہیں اور ماڈرن طرز پہ جو ہے نا تعمیر کی جا رہی ہے، سینما ہال بنائے جا رہے ہیں، عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دی جا رہی ہے، تو یہ سب کچھ غلط ہے۔ لیکن وہاں پر علماء آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے، تو علماء وہاں پر فتویٰ دے رہے ہیں اور حکومت کی راہ ہموار کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان نے واحد میں نے یہ دیکھے ہیں کراؤن پرنس جنہوں نے ہلچل سی مچا دی ہے مڈل ایسٹ کے اندر اور ہر چیز کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور وہ چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ جمال خشوگی کے معاملے نے ان کو دنیا بھر میں اور زیادہ نمایاں کیا، جس کا کہا گیا کہ ترکی کے سفارت خانے کے اندر انہوں نے جناب ترک کے اندر جو سعودی عرب کا سفارت خانہ تھا اس میں وہاں پہ ان کو انہوں نے قتل کروا دیا اور وہ اس لیے کروایا گیا کیونکہ وہ محمد بن سلمان کے خلاف لکھتے تھے۔ محمد بن سلمان اس وقت بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں اور آنے والے دور میں مجھے لگتا ہے کہ یہ سعودی عرب کو اگر یہ زندہ رہے اور کسی بھی سازش کا شکار نہ رہے تو یہ سعودی عرب کو ایک مقام تک لے جائیں گے، یا تو یہ سعودی عرب کا کباڑہ کر دیں گے یا پھر یہ سعودی عرب کو ان بلندیوں تک لے جائیں گے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جانے سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے اس سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔